تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی محدث یوں کرتا ہے کہ قیامت کی ابتدائی علامات کو اشراط الساعہ کا نام دے دیتا ہے، اور اگلا جب موضوع آتا ہے تو نام بدل دیتا ہے۔ علامات الساعہ وہ متوسطہ درمیانی علامات کو نام دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب جو بھی بڑی قیامت کی نشانی آئے وہ موضوع اور باب وہی باندھ دیتا ہے۔ مثلا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں کیا کیا ہے کہ الفتن کو الگ سے بیان کیا ہے، علامات کو الگ سے بیان کیا ہے، اور آگے جب حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام آیا تو وہاں لکھ دیا باب فی ذکر المہدی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا تذکرہ ہوا ہے، جب وہ روایات لائے ہیں تو بیان کر دیا بابو نزول عیسیٰ ابن مریم۔ دجال کا باب آیا تو آپ دیکھتے ہیں بعض حدیث کی کتابوں میں ایسا آتا ہے کہ ابواب باب ما جاء فی الدجال، یا اس میں دجال کے متعلق روایات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو قیامت کی بڑی نشانی ہے کبھی ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، دخان، دھوئیں کا تذکرہ، باب طلوع الشمس من المغرب، قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر اور باب، اس میں وہ روایات جمع کر دی جاتی۔ تو ایک طریقہ محدثین کے ہاں یہ چھٹا بھی ہے کہ جس طرح کی روایات کو انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ اس کو جز میں، ٹکڑوں میں الگ الگ عنوان اور ٹائٹل دے کر اپنی کتابوں میں ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ چند اہم باتیں شروع میں عرض کر دیں تاکہ حوالہ میں حدیث کی کتب میں اگر ایک ہی ٹاپک کے، ایک ہی چیز کے آپ کو 5-6 نام مل جائیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں ابھی تو الفتن کی بات ہو رہی تھی، یہ اشراط الساعہ کہاں سے آ گیا، یہاں تو امارات الساعہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ الملاحم کہاں سے آ گیا۔ تو وہ اسی کا ایک جز، اسی کا ایک ٹکڑا اور حصہ ہوگا۔